بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صدیق جان صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ بہت سارے چیلنجز ہیں حکومت کے لیے، حکومت پھنسی ہوئی ہے، بے شمار ایسے معاملات ہیں۔ عوام کی جس کو کہنا مت وج جانا، یعنی عوام بالکل دیوار سے لگ چکی ہے۔ لیکن اس سارے ہم دیکھیں، اوور آل دیکھیں تو اپوزیشن غائب ہے، اپوزیشن نہیں ہے۔ اور آپ کے ساتھ جب بھی اس کمرے میں بیٹھ کے ان دو کرسیوں پہ ہم بیٹھتے ہیں تو حکومتی نااہلی کے اوپر کم بات ہوتی ہے، پی ٹی آئی کی نااہلیوں کے اوپر زیادہ گفتگو ہو جاتی ہے۔ آج پھر دوبارہ سے میں پی ٹی آئی کے اوپر ہی بات کرنی پڑے گی۔ یعنی ہم جب ڈیڑھ مہینہ پہلے بیٹھ کے ہم نے گفتگو کی تھی، تب بھی یہی مدعا تھا کہ پی ٹی آئی پتہ نہیں کب ہوش کے ناخن لے گی، اپوزیشن کب جاگے گی، کب نکلیں گے، عوام کے مسائل جو ہیں اس کے اوپر شور ڈالیں گے، کھپ ڈالیں گے، ایوان اقتدار میں بیٹھے ان حکمرانوں کو جھنجھوڑیں گے، لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں گے، لوگوں کا جو غصہ ہے، جو قسم پرسی کی حالت ہے، اس کو یوٹیلائز کریں گے اور کوشش کریں گے کہ عوام کو ریلیف دلوایا جا سکے۔ لیکن یہ تو بالکل سرے سے اتنے نااہل ہیں، کہیں نظر ہی نہیں آ رہی اپوزیشن۔ یعنی بجٹ کا معاملہ ہو، ہزار ہا قسم کی چیزیں ہیں، ہزار ہا قسم کے مسائل ہیں، عجیب و غریب قسم کے نئے ٹیکسز ہیں، عوام کی جیب کے اوپر، عوام کے بجٹ کے اوپر ٹیکسوں کے ذریعے، لیوی کے ذریعے، کبھی پیٹرولیم لیوی، تو کبھی سننے میں آ رہا ہے کہ جی اب بجلی کے بلوں کے اندر بھی اور گیس کے بلوں کے اندر بھی لیوی ہوگی۔ اس طرح کی چیزیں حکومت پلان کر رہی ہے، سولر، اور مطلب جس طرف آپ نظر دوڑائیں ہر طرف جو ہے وہ نااہلی کے بڑے بڑے قصے ہیں، عجیب و غریب قسم کی داستانیں ہیں۔ اچھا صاحب کتنے ہیں؟ اپوزیشن کدھر ہے؟ قومی اسمبلی میں کیا کر رہی ہے پی ٹی آئی؟ کیوں نہیں اٹھا رہی ایشوز کو؟ وہ کہاں ہے عمران خان کی معاشی ٹیم؟ یعنی بوری بستر گول کر کے اس حکومت کو گھر بھیج دیا جائے تو کیا 6 مہینوں کے اندر پی ٹی آئی جو ہے وہ کوئی معاشی پالیسی دینے کے قابل ہے؟ کوئی ہے پی ٹی آئی کا بندہ جو بیٹھ کے پیپر ورک کر رہا ہو؟ آپ نے کہا کہ ادھر ہم بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہیں، لیکن آج آپ کو جواب تھوڑا سا مختلف ملے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تو جب تنقید کرتا ہوں تو میں نظر بھی بہت رکھتا ہوں۔ اور اچکزئی صاحب نے ابھی جو بلوچستان کے اندر 3-4 دن ایکٹیویٹیز کی ہیں نا، اور جو انہوں نے تقاریر کی ہیں، وہ تقاریر کے اندر جو انہوں نے باتیں کی ہیں، وہ میں کیونکہ پاکستان میں بیٹھا ہوں، آپ بھی پاکستان میں بیٹھے ہیں، تو ہم اپنی ویڈیو کے اندر وہ لفظ دہرا بھی نہیں سکتے۔ تو انہوں نے بھی پاکستان میں کی، ٹھیک ہے، ہاں انہوں نے کیا نا، وہ ایک اچھا ہمیں نہیں پتا تھا، میں نے سوشل میڈیا پہ ویسے تھوڑے بہت دیکھا نہیں، آپ ایسے تو میں بتاتا ہوں، جنگل میں مور ناچا میں کس نہیں نے نہیں دیکھا؟ وہ میں وجہ بتاتا ہوں کیوں یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی ہے کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا۔ پی ٹی آئی کے ٹوٹل اکاؤنٹس 2-2.5 ہزار ہیں جو ایکٹیو رہ گئے ہیں۔ ٹویٹر کی ہم بات کریں کیونکہ آپ اور ہم زیادہ ٹویٹر فالو کر رہے ہوتے ہیں، یا جتنے بھی پاکستان کے اندر صحافی ہیں وہ ٹویٹر فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ 2-2.5 ہزار، 2 ہزار بھی کر لینا جو ایکٹیو اکاؤنٹس ہیں نا، اس کے اندر اس کے اوپر اچکزئی صاحب کی تقریر کو جن لوگوں نے ڈسکس کیا ہوگا یا ٹویٹ کیا ہوگا وہ 20 بھی نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ہے یا سوشل میڈیا کے اوپر لوگ ہیں، وہ بھی اتنے زیادہ اگینسٹ ہوئے ہیں تحریک تحفظ پاکستان کے اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے، کہ وہ اب ان کی ایکٹیویٹیز کو اس طرح سے کور نہیں کرتے۔ حالانکہ مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو آج تک تحریک انصاف کے کسی بھی لیڈر نے یہ سخت گفتگو نہیں کی جو گفتگو 3-4 دنوں میں اچکزئی صاحب نے جو ہے وہ کی ہے، ان 3-4 دنوں میں کی ہے بلوچستان کے اندر۔ بہت زیادہ سخت گفتگو انہوں نے کیا ہے، لیکن کیونکہ پی ٹی آئی وہ ایک ان کے اوپر پرچہ بھی ہوا، تو اس لیے ایک تو کیونکہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے، پی ٹی آئی کے حامی اکاؤنٹس نے، کیونکہ ان کو ٹویٹر پہ ہائی لائٹ نہیں کیا، صحافی ویسے نہیں کرتے، ٹھیک ہے، یہ ذرا اس کو کم کر دیں۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ ابھی پی ٹی آئی کی طرف سے پریس کانفرنس بھی اکانومی کے اوپر، اور تگڑی پریس کانفرنس ہوئی۔ پھر آپ دیکھیں کہ جہاں پہ کسی پوڈ کاسٹ میں، کسی انٹرویو میں جو گفتگو کر رہے ہیں محمد زبیر صاحب، میں وہی ادھر ہی آ رہا ہوں، صرف محمد زبیر صاحب ہی کر رہے ہیں اور کوئی نظر نہیں۔ اچھا، وہ بھی تو تحریک تحفظ پاکستان کیسے ہیں؟ اصل میں نے آپ کو جو عرض کیا ہے نا کہ مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے وہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ابھی بھی اگر آپ اے جے کے جی بی کے الیکشن کے اوپر بات کریں تو کس نے بات کیا؟ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے بات کی ہے۔ آپ اے جے کے کی جو اس وقت موومنٹ چل رہی ہے اس کے اوپر 20% ٹویٹس آپ کو جو اے جے کے اپنے لوگ ہیں جو ان کے ایکٹیوسٹ ہیں
15 to 20% ان کی ہوں گی, 80% پی ٹی آئی کی ہوں گی, پی ٹی آئی کے لوگوں کی ہوں گی, ٹھیک ہے. اس کے اوپر وہ بھرپور بات کر رہے ہیں, جی بی کے اوپر بھی بھرپور بات کر رہے ہیں, اس کے اوپر بھی بھرپور بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو اچک زئی صاحب نے ایکٹیویٹیز کی ہیں اس کے اوپر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے کوئی نہ ہونے کے برابر بات کی, 3-4 لوگوں نے بات کی, اس سے زیادہ بات نہیں ہوئی. جو پچھلے 3-4 دن میں سہیل آفریدی صاحب کی جہاں جہاں تقریر ہوئی ہیں اس کی کوئی خاص کوریج نہیں ہوئی. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو ان کی اصل طاقت ہے, جو ان کا فرنٹ لائن واریئرز ہیں, ان کو اچک زئی پر اعتبار نہیں رہا. نہیں, ان کا اتنا فاصلے پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ ان کو اب کور ہی نہیں کرتے, جس سے ان کی چیزیں اس طرح سے کور ہی نہیں ہوتی نا تحریک تحفظ پاکستان کی. تو اسی طرح سے جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو اکانومی کی ہے, ایک نا پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا, بڑی مطلب سوال تو پیدا ہوتا ہے نا پھر, یعنی بڑی عجیب صورتحال ہے. یعنی محمود اچک زئی دی گل پی ٹی آئی نہیں سن رہی. نہیں, ایک ہے سننا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں نا, یہی میں اسی پہ عرض کر رہا تھا کہ پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے نا, جو عمران خان کے ساتھ بہت ہی زیادہ مخلص ہیں اور وہ بھی قیمت ادا کر رہے ہیں ٹویٹس کرنے کی. ٹویٹ آپ یہاں بیٹھ کے کریں, آپ امریکہ بیٹھ کے کریں, آپ یو کے بیٹھ کے کریں, آپ افریقہ میں بیٹھ کے کریں, آپ جہاں مرضی بیٹھ کے کریں, آپ باہر سے بیٹھ کے بھی ٹویٹ کرنا آسان نہیں ہے. وہ دیکھیں نا یو اے میں اٹھائے گئے نا سلمان اور جنید, اور ان کو 2 سال ہونے والے ہیں, ٹھیک ہے, ابھی تک ان کا کوئی مطلب بیچاروں کا پرسان حال نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو ہے نا وہ ایک ہی بات سننا چاہتا ہے کہ آپ اسلام آباد کی کال دے دیں. ان کو لگتا ہے کہ اسلام آباد کی کال کی بات کے علاوہ یا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بہت سخت بات کرنے کے علاوہ اگر کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہے تو وہ چیزوں کو, ابھی سہیل آفریدی نے کال دی تھی, یعنی ہمارے یوٹیوب کرنے والے دوستوں کے صدقے وہ نمبر بڑھ گیا, ادروائز تو مطلب میرا خیال ہے زیادہ یوٹیوبرز ہیں. کہاں پہ, یہ 26 نمبر پہ جب سہیل ہاں آفریدی آئے وہ میں اس پہ بڑی تفصیل سے 400 لوگ آئے تھے وہاں پہ, اس پہ میں بڑی تفصیل سے بالکل بات نہیں کر تو چکا یہ سوشل میڈیا والے کدھر تھے پھر. ٹھیک ہے, دیکھیں میں اس پہ نا بڑی تفصیل سے یہی بات کر چکا ہوں کہ یہ بات جو سوشل میڈیا پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کو ریئلائز ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر 26 نومبر اور مرید کے بعد لوگوں کے اندر بہت زیادہ خوف ہے, لوگ اس طرح سے نہیں نکلتے. ٹھیک ہے, لوگ اس نظام کو نہیں مانتے, یہ بات درست ہے. 90% لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں, یہ بات درست ہے. آج آپ الیکشن کروا دیں, کلین سویپ کر جائے گا عمران خان, یہ بات ٹھیک ہے. یہ باتیں ساری حقیقت ہیں, لیکن لوگ باہر نہیں نکلتے, یہ بھی ایک ریالٹی ہے. پنجاب کی خاص طور پہ بات کروں, کیوں خطرہ وہی مرید کے, ٹھیک ہے, اچھا نہیں بلوچستان میں لوگ نکلتے ہیں, کے پی کے لوگ نکلتے ہیں, کے پی والے بھی کسی حد تک اچھا نہیں ٹھیک ہو تو ٹھیک ہے, ادروائز اسلام آباد نہیں دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اب اسی طرح سے لوگ ہیں ایک بڑی تعداد جو کہتے ہیں کہ روز روز ہم کال پہ نہیں نکلیں گے, جب فائنل کال آپ دیں گے تو تب ہم نکلیں گے. اس وقت تو ظاہر ہے لوگ اکتوبر میں بھی نکلیں, نومبر میں بھی نکلیں, لیکن اب لوگ روٹین کی ایکٹیویٹیز میں نہیں آتے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ یار جانا ہے واپس آ جانا ہے, تو ایسی ایکٹیویٹی میں جانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک ہی بار کال دیں. لیکن میں نے آپ کو عرض کیا کہ وہ جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے وہ اکانومی, اچھا زئی صاحب کی تقریریں, محمد زبیر صاحب کی گفتگو, تحریک تحفظ پاکستان کے دیگر لوگوں کی گفتگو, یا پی ٹی آئی کے جو لوگ ان ایشوز پہ بات کرتے ہیں وہ اس کی اس طرح سے کوریج ہی نہیں کرتے. ان کو لگتا ہے کہ یہ چیزوں سے توجہ ڈائیورٹ کرنے کے مترادف ہے, جس سے میں اتفاق نہیں کرتا. یہ اتنی, اب میں زبیر صاحب کی نا ایک پروگرام میں سن رہا تھا, جس طرح سے انہوں نے فیکٹس بتائے, حکومت کی اپنی رپورٹس کو ڈسکس کر کے بتایا کہ حکومت اپنی رپورٹ میں خود مان رہی ہے کہ بے روزگاری 21 سال کی بلند ترین سطح پر ہے, مہنگائی حکومت کی اپنی رپورٹ کے مطابق 1 دہائی کی بلند ترین سطح پر ہے, حکومت کی اپنی رپورٹ کے مطابق بیرونی سرمایہ کاری 50 سال کی کم ترین سطح پر ہے, حکومت کی اپنی فلاں رپورٹ کے مطابق یہ چیز ایسے ہے, حکومت کی اپنی فلاں رپورٹ کے مطابق ایک ایک چیز حکومت کی رپورٹ سے انہوں نے بتایا. اب یہ چیزیں اس طرح سے کور نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, تو یہ ایک مسئلہ ضرور ہے. اس وجہ سے تحریک انصاف کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہ نظر ہی نہیں آتی. ورنہ اچک زئی صاحب, میں سمجھتا ہوں, میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ جو بلوچستان میں, پھر آپ ایک اور چیز نوٹ کریں, اچک زئی صاحب چمن جاتے ہیں, ان کے اوپر ایف آئی آر ہوتی ہے, وہیں جا کے مولانا فضل الرحمان ایکٹیویٹی کرتے ہیں. اچک زئی صاحب عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو مولانا صاحب کامران مرتضیٰ صاحب کو اسپیشل بھیجتے ہیں کہ آپ جو ہے ان کی وکالت کریں, اور پھر باہر نکلے کامران مرتضیٰ صاحب, یہ بات ٹھیک ہے جی کہ مولانا نے بھیجا تھا, جی مولانا نے اسپیشل بھیجا تھا. ان کے بھی فاصلے بہت کم ہو رہے ہیں تحریک تحفظ پاکستان. اور آپ جو کہہ رہے ہیں نا, ابھی آپ دیکھیں گے کہ ابھی کل بھی انہوں نے کچھ مطالبات کا پورا چارٹر پیش کیا. مسئلہ وہی ہے کہ ایشو کو کیسے بنتا ہے, کوئی بھی ایشو تب بنتا ہے جب سوشل میڈیا اس ایشو کو ایشو بناتا ہے. تو
پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو مرضی گراؤنڈ کے اوپر کر لے, جب تک پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اس کو نہیں اٹھا کے ایشو بنائے گا. آفیشیل جو پی ٹی آئی کے پیجز ہیں, اکاؤنٹس ہیں, وہ پٹھے سیدھے ٹویٹ تے ہو جاندے نے, ہوتا وہ تو کرن نہ ٹویٹ. نہیں وہ وہاں سے بھی بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوئی, لیکن ایک چیز ہے جس کو 2000 لوگ ٹویٹس کر رہے ہیں, 5000 لوگ ری ٹویٹ کر رہے ہیں, ایک ہے جس کو 5 لوگ اس کو کر رہے ہیں. سولوشن اورینٹڈ اصل ہوتا کیا ہے صدیق جان صاحب, آپ یعنی بیٹھ کے میں دہائی ڈالی جاؤں کہ لٹ گئے, مارے گئے, ہائے ہائے ہیں, حکومت کھا گئی, چوری کر گئی, ہر چیز باہر لے گئی, میں کچھ بھی کہتا رہوں. ہاں میں بات تو تب بنے گی نا میں بیٹھ کے کہوں کہ یار حکومت نے یہ کیا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسے ہو جانا چاہیے. ہاں وہ بالکل الٹرنیٹ آپ نے بتانا ہوتا ہے نا, روڈ میپ. تو بالکل. جو میں نے عرض کی تھی نا, دراصل میں نے یہ کی تھی کہ مطلب آپ کیا اس پوزیشن میں ہیں کہ کل کلاں آپ کے ہاتھ میں گھوڑے کے لگامے آئیں تو آپ کو پتا ہے کہ اس کو لے کے کس سائڈ پہ جانا ہے. یہ بات آپ وہ دیکھنے کو نہیں مل رہا نا. اچھا یہ ایک جو ان کی, کیونکہ میں نے پریس کانفرنس, یعنی پیٹرولیم لیوی نہیں آپ نے لگانی, پی ٹی اے آگے مخالفت کر رہی ہے نا لیوی کی, وہ آئے پیٹرولیم لیوی نہیں لگانی تو بتائے نا کہ کیا کرنا ہے. اچھا میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ کیونکہ اس سوال کا جواب میں اس لیے ابھی نہیں دے پاؤں گا کہ میں کیونکہ ان کی پریس کانفرنس سنی نہیں ہے نا, تو مجھے پتہ نہیں ہے. اچھا باقی جو ہے دیکھیں, میرے سے اگر آپ ایک اور بات پوچھیں نا, مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے نا, وہ اسٹیبلشمنٹ کی جو لاسٹ ان کو دی گئی میٹھی گولی ہے نا, اور جو ٹرک کی بتی ہے, اس کے اوپر دل و جان سے یقین کر کے بیٹھی ہوئی ہے. اور وہ ٹرک کی بتی یہ ہے اور وہ میٹھی گولی یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کہا ہے کہ بجٹ کے بعد آپ کو چیزیں تبدیل ہوتا ہوئے نظر آنا شروع ہو جائیں گی. میں عرض کر رہا ہوں نا, یہ بات درست ہے کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ کر رہے ہیں, چیزیں کر رہے ہیں اور وہ ہائی لائٹ نہیں ہو رہی, لیکن یہ بھی ایک ریئلٹی ہے کہ جس شدت سے چیزوں کو کرنا چاہیے اس شدت سے وہ بھی نہیں کر رہے, وہ پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے کر رہے ہیں. چھوڑ دیں پی ٹی آئی سائڈ پر رکھ دیں. جتنے چیلنجز حقیقتاً عام آدمی کے, صدیق جان لوگ اذیت میں ہیں. میں نے آپ کو وہ عید پہ بتایا کہ کیا مطلب حالات ہیں, لوگ درخت اپنے بیچ رہے ہیں. ہاں بالکل. لوگوں کا لائف سٹاک تباہ ہو گیا, لائف سٹاک سیکٹر تباہ ہو گیا, لوگوں کے جانور نہیں بکے. یعنی جس کی اچھا ہوتا کیا تھا گاؤں دیہات میں کہ بجلی کا بل دینا ہے تو وہ کہتے تھے یار فلاں بکری بیچ لو, بکرا بیچ لو, بل بھر دو. اب تو وہ کسی کھاتے میں نہیں رہ گیا. تو لوگوں نے درخت بیچ بیچ کے بھی اپنا جو ہے وہ درخت بھی ختم ہو گئے لوگوں کے پاس. تو لوگ تو ہیں بہت اذیت کا شکار. پی ٹی آئی کو ایک منٹ کے لیے بھول جائیں, حکومت چلا لے گی یہ. میں آپ کو بتاؤں, یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حکومت اپنے بوجھ سے لرز رہی ہے. پی ٹی آئی اور تحریک تحفظ پاکستان اس دیوار کو دھکا دے کر جلدی بھی گرا سکتے ہیں. یہ نہ بھی گرائیں تو حکومت اپنے بوجھ تلے دب رہی ہے تیزی سے. کیسے؟ آپ نے 2200 ارب روپیہ دینے اس سال کیپیسٹی چارجز, اور 900 ارب آپ کے جو سرکاری کارپوریشنز ہیں ان کا خسارہ ہے. پیٹرولیم لیوی آپ نے آئی ایم ایف کو لکھ کے دے دیا کہ اگلے 5 سال میں آپ نے اکٹھی کرنی ہے 10,780 ارب. آپ نے آئی ایم ایف کو لکھ کے دیا کہ آپ نے 95,700 اور کچھ ارب روپے آپ نے قرضے لینے, ٹیکسز لینے اگلے 5 سال میں. آپ کا اس وقت جو بجلی اور گیس کا سرکولر ڈیٹا ہے وہ 5200 ارب ہو گیا ہے. آپ کی ٹیکس کلیکشن ہو نہیں رہی, آپ کے لوگوں کے پاس لوگوں کی بائنگ کیپیسٹی رہی نہیں ہے, کاروبار آپ کے ڈسٹرب ہیں, کسان کا 5-6 ہزار ارب کا نقصان ہو چکا ہے پچھلے 4 سال میں. اس وقت آپ نے جو کہا کہ یہ سرکولر ڈیپٹ اور یہ فلانی اور پتہ نہیں کیا, آپ بھی بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھ بیٹھ کے ایک بار سیکھ گئے اور اس طرح کی باتیں سنا رہے ہیں. سادہ الفاظ میں بات کریں یار, آٹا 1000 روپے کا 5 کلو ہو گیا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن 8000 کا من آٹا ہو گیا یار. جو غریب آدمی جب کسان گندم بیچ رہا تھا اپنی, تو وہ 3100-3200 روپے بکی تھی, اور کسی نے آ کے بتایا تھا کہ 11 کمپنیاں آئی ہیں, اس کو بینکس جو ہیں وہ لون دیں گے, ان پیسوں سے وہ گندم خریدیں گے, پھر 16% آپ نے ان کمپنیوں کو پروفٹ دینا تھا. وہ کدھر ہے, کس نے خریدی ہے گندم؟ یہ باتیں آپ ٹھیک ہیں, دیکھیں سرکولر ڈیٹ میں نے اس لیے ٹرم یوز کی کہ لوگوں کو بھی اب سمجھ آ گئے, الفاظ پھنس جاندے نے منہ, وہ ٹھیک ہے, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, لیکن لوگوں کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ یہ 5200 ارب روپے سرکولر ڈیٹ کا کیا مطلب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جتنی بجلی بیچی اتنے پیسے واپس نہیں آئے, اور جتنی گیس بیچی اتنے پیسے واپس نہیں آئے, اور 5200 ارب کا نقصان ہو گیا. اور یہ 5200 ارب کا نقصان عوام سے انہوں نے نکالنا ہے. اور یہ کس طرح سے نقصان ہوا؟ کوئی لائن لاسز ہو گئے, کوئی گیس جو ہے وہ گیس کے پائپوں کی وجہ سے, لیکیج کی وجہ سے ضائع ہو گئی, جو بجلی اور گیس چوری ہو گئی, جو چوری نہیں ہوئی دی آپ نے اور اس کے آپ کو بل واپس نہیں ملے, وہ 5200 ارب روپیہ بھی انہوں نے عوام سے نکالنا ہے, اس کے اوپر بھی انہوں نے ٹیکسز لگانے. اور بھی وجہ ہے یہ سارا کچھ ہونے کی. ہاں, کیونکہ جو ان ڈپارٹمنٹس کو چلا رہے تھے وہ نااہل تھے. ہاں, انہوں نے تنخواہیں کھائی ہیں, اپنے بچوں کا پیٹ بھرا ہے, اپنی لگژری لائف سٹائل ہے ان کا, بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں, ان کے
بالکل جس کو کہتے ہیں نا پر آسائش قسم کا لائف سٹائل ہے، کام کر کے راضی نہیں ہے، ہڈ حرام ہے، 2 نمبر ہیں، چور ہیں، اس وجہ بالکل سے ایسے ہی صحیح، بالکل آپ نے اصل ریزن یہ ہے۔ یہ بالکل ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، لیکن چیلنجز تو ہیں نا ان کے لیے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اس میں مطلب رانا سنولا کہہ رہے ہیں کہ خطے کی جو صورتحال ہے اس کے لیے ہمیں اچھا خاصا ڈیفنس بجٹ بڑھانا ہے، اس کے لیے آپ صوبوں کو کہہ رہے ہیں کہ کٹ لگانا ہے آپ کے اوپر، ٹھیک ہے، آپ کے پاس ڈیولپمنٹ آپ کا بجٹ نہیں ہے۔ حفیظ پاشا صاحب کو سن رہا تھا، حفیظ پاشا صاحب نے کہا کہ آپ نے سب سے امپورٹنٹ اس لیے اس وقت یہ ہے کہ آپ واٹر ریسورسز کے لیے آپ پیسے رکھیں۔ بھارت نے سنتاس معاہدہ معطل کیا ہوا ہے، پانی وہ آپ کا مزید روکنے جا رہے ہیں، وہ پائپ لائن بنا کے پورے دریا کا پانی لے کے جا رہے ہیں، لے کے جا رہے ہیں۔ آپ کا پانی آپ کے پاس ہوگا نہیں، آپ بوند بوند کو ترس رہے ہوں گے۔ ڈیم آپ یہ کر رہے ہیں کہ ڈیمز کے لیے آپ نے ایک سال میں رکھا 130 ارب روپیہ، اور آپ نے اپنے ایم این ایز کو خوش کرنے کے لیے رکھا 80-85 ارب روپیہ۔ تو بلاول صاحب نے ادھر جا کے کہا کہ یہ دیا میر بادشاہ ڈیم، ہاں انہوں نے کہا یہ پاکستان کا سب سے اہم منصوبہ ہے، وہ غدار عمران خان جو تھا وہ پیسہ لگا رہا تھا ڈیمز کے اوپر، ہاں وہ جب سے اس کی حکومت گئی ہے اس کے اوپر کام ہی رک گیا ہے، اس بالکل طریقے سے سپیڈ سے ہو ہی نہیں ہاں، رہا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو 2 بڑے ڈیمز بن رہے ہیں، مجھے کسی نے بتایا ہے کہ ان میں سے ایک ڈیم کے اوپر تو بجلی پروڈیوس کرنے والا سسٹم ہی نہیں لگے گا، ہائیڈرل جو آپ کی ہے انرجی، وہ سسٹم ہی نہیں لگا رہے کہ پیسے نہیں ہیں وہ تو اس۔ حالات دیکھیں کہ سہیل افریدی نے ٹاک کی، انہوں نے کہا کہ سوات کا کوئی ایریا بتا رہے تھے کہ وہاں پہ ڈیم تیار ہے، آپریشن کرنا ہے، این او سی نہیں مل رہا۔ ہاں بالکل ایسی ہے۔ ان کے بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جہاں پہ چائنیز نے وہاں پہ جا کے اور چیزوں کو فائنل کرنا ہے، ان کو این او سی نہیں مل رہا۔ یہ ساری جو چیلنجز ہیں، تو اب حفیظ پاشا صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو 500 ارب رکھنا چاہیے ہر سال، کیونکہ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ڈیمز کی وہ ڈیلے ہو رہی ہے تعمیر، دوسرا آپ کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہر سال ان کی کاسٹ بڑھ رہی ہے۔ بڑھ رہی ہے۔ جب کاسٹ بڑھ رہی ہے تو وہ تو آپ کے لیے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس حکومت کے لیے، اس حکومت نے اپنی نااہلی کے ساتھ پچھلے 4 سال میں خود کو اس جگہ پہ لا کھڑا کیا ہے کہ اگر میں سمجھتا ہوں اس وقت جتنی یہ حکومت کمزور ہے، اگر پی ٹی آئی، کیونکہ پی ٹی آئی اس وقت ان کی لیڈرشپ ایک مخصوص اس کے اوپر کھیل رہی ہے نا، اس دائرے سے نہیں نکل رہی، کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ پہ اعتبار کر کے بیٹھے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ ان کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ نے ڈر کے کمٹمنٹ بیٹھے کیا ہیں۔ ہے، نہیں ڈر کے نہیں بیٹھے ہوئے، وہ کمٹمنٹ جو اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کیا وہ اس پہ اعتبار کر کے بیٹھے ہیں، اس لیے وہ دائرے سے کریز سے نکل کے نہیں کھیل رہے، تو وہ سنگل ڈبل کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ نے ان سے وعدہ کیا ہے وہ وفا ہوگا، اور بجٹ کے بعد ان کے ساتھ چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی، جو کہ مجھے بالکل بھی نہیں لگتا۔ صدیق لیکن جان صاحب، گل مکدی مکاؤ، پی ٹی آئی نے کچھ کرنا ہے نہیں کرنا مجھے نہیں پتا، جو پاکستان کے عام آدمی کی معیشت ہے وہ ڈیفالٹ کر چکی ہے اور لوگوں کا صبر جواب دے رہا ہے۔ حالات میں کچھ بولنا نہیں چاہتا کہ کس طرف جانے ہیں، کیونکہ لوگوں کے چولہے نہیں چل رہے۔ میں نے وہ لکھا ہوا تھا، 2-3 صفحے میں نے بھرے ہوئے ہیں یہ اعداد و شمار، تو وہ میں کوشش کروں گا اگلی نیکسٹ ٹائم جب ہم بیٹھیں گے بالکل میں لے کے آؤں انشاءاللہ تے تہاڈا ترا کڈیے انشاءاللہ نمبر دس کے بالکل۔ لوگوں کا بھی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ جتنے چیلنجز حقیقتاً عام آدمی کے، صدیق جان لوگ اذیت میں ہیں۔ میں نے آپ کو وہ عید پہ بتایا کہ کیا مطلب حالات ہیں، لوگ درخت اپنے بیچ رہے ہیں یار، ہاں بالکل لوگوں کا لائف سٹاک تباہ ہو گیا، لائف سٹاک سیکٹر تباہ ہو گیا، لوگوں کے جانور نہیں بکے۔ یعنی جس کی اچھا ہوتا کیا تھا گاؤں دیہات میں کہ بجلی کا بل دینا ہے تو وہ کہتے تھے یار جہاں فلاں بکری بیچ لو، بکرا بیچ لو، بل بھر دو، اب تو وہ کسی کھاتے میں نہیں رہ گیا۔ تو لوگوں نے درخت بیچ کے بھی اپنا جو ہے وہ درخت بھی ختم ہو گئے لوگوں کے پاس۔ تو لوگ تو ہیں بہت اذیت کا شکار۔ پی ٹی آئی کو 1 منٹ کے لیے بھول جائیں، حکومت چلا لیں گی یہ؟ میں آپ کو بتاؤں، یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حکومت اپنے بوجھ سے لرز رہی ہے۔ پی ٹی آئی اور تحریک تحفظ پاکستان اس دیوار کو دھکا دے کر جلدی بھی گرا سکتے ہیں، یہ نہ بھی گرائیں تو حکومت اپنے بوجھ تلے دب رہی ہے تیزی سے۔ کیسے؟ آپ نے 2200 ارب روپیہ دینے اس سال کیپیسٹی چارجز، اور 900 ارب آپ کے جو سرکاری کارپوریشنز ہیں ان کا خسارہ ہے۔ پیٹرولیم لیوی آپ نے آئی ایم ایف کو لکھ کے دے دیا کہ اگلے 5 سال میں آپ نے اکٹھی کرنی ہے 10,780 ارب۔ آپ نے آئی ایم ایف کو لکھ کے دیا کہ آپ نے 95,700 اور کچھ ارب روپے آپ نے قرضے لینے، ٹیکسز لینے اگلے 5 سال میں۔ آپ کا اس وقت جو بجلی اور گیس کا سرکولر ڈیٹا ہے وہ 5200 ارب ہو گیا ہے۔ آپ کی ٹیکس کلیکشن ہو نہیں رہی، آپ کے لوگوں کے پاس لوگوں کی بائنگ کیپیسٹی رہی نہیں ہے، کاروبار آپ کے ڈسٹرب ہیں، کسان کا 5-6 ہزار ارب کا نقصان ہو چکا ہے پچھلے 4 سال میں۔ اس وقت آپ نے جو کہا کہ یہ سرکولر ڈیپٹ اور یہ فلانی اور پتہ نہیں کیا، آپ بھی بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے انگلش سیکھ گئے ہیں اور اس طرح کی باتیں سنا رہے ہیں۔ سادہ الفاظ میں بات کریں یار، آٹا 1000 روپے کا 5 کلو ہو گیا ہے،
بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن 8,000 کا من آٹا ہو گیا یار. ہاں جو غریب آدمی جب کسان گندم بیچ رہا تھا اپنی تو وہ 3100-3200 روپے بکی تھی, اور کسی نے آ کے بتایا تھا کہ 11 کمپنیاں آئی ہیں, اس کو بینکس جو ہیں وہ لون دیں گے, ان پیسوں سے وہ گندم خریدیں گے, پھر 16% آپ نے ان کمپنیوں کو پروفٹ دینا تھا. وہ کدھر ہے, کس نے خریدی ہے گندم؟ یہ باتیں آپ یہ کی ہے ٹھیک نا ہیں. مسائل یار. دیکھیں سرکولر ڈیٹ میں نے اس لیے ٹرم یوز کی کہ لوگوں کو بھی اب میرا سمجھ آ گئے. اسی الفاظ پھنس جاندے نے منہ وہ ٹھیک ڈیٹ ہے, کہندے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, لیکن لوگوں کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ یہ 5,200 ارب روپے سرکولر ڈیٹ کا کیا مطلب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جتنی بجلی بیچی اتنے پیسے واپس نہیں آئے, اور جتنی گیس بیچی اتنے پیسے واپس نہیں آئے, اور 5,200 ارب کا نقصان ہو گیا, اور یہ 5,200 ارب کا نقصان عوام سے انہوں نے نکالنا ہے. اور یہ کس طرح سے نقصان ہوا؟ کوئی لائن لاسز ہو گئے, کوئی گیس جو ہے وہ گیس کے پائپوں کی وجہ سے, لیکیج کی وجہ سے ضائع ہو گئی, جو بجلی اور گیس چوری ہو گئی, جو چوری نہیں ہوئی دی آپ نے اور اس کے آپ کو بل واپس نہیں ملے, وہ 5200 ارب روپے بھی انہوں نے عوام سے نکالنا ہے, اس کے اوپر بھی انہوں نے ٹیکسز لگانے. اور بھی وجہ ہے یہ سارا کچھ ہونے کی. ہاں کیونکہ جو ان ڈپارٹمنٹس کو چلا رہے تھے وہ نااہل تھے, ہاں انہوں نے تنخواہیں کھائی ہیں, اپنے بچوں کا پیٹ بھرا ہے, اپنی لگژری لائف سٹائل ہے ان کا, بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں, ان کے بالکل جس کو کہتے ہیں نا پورا آسائش قسم کا لائف سٹائل ہے, کام کر کے راضی نہیں ہے, ہڈ حرام ہے, 2 نمبر ہیں, چور ہے. اس وجہ بالکل سے ایسی ہے, صحیح, بالکل آپ نے اصل ریزن یہ ہے. یہ بالکل ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں, لیکن چیلنجز تو ہیں نا ان کے لیے. اب آپ دیکھ لیں کہ اس میں مطلب رانا سنولا کہہ رہے ہیں کہ خطے کی جو صورتحال ہے اس کے لیے ہمیں اچھا خاصا ڈیفنس بجٹ بڑھانا ہے, اس کے لیے آپ صوبوں کو کہہ رہے ہیں کہ کٹ لگانا ہے آپ کے اوپر. ٹھیک ہے, آپ کے پاس ڈیولپمنٹ آپ کا بجٹ نہیں ہے. حفیظ پاشا صاحب کو سن رہا تھا, حفیظ پاشا صاحب نے کہا کہ آپ نے سب سے امپورٹنٹ اس لیے اس وقت یہ ہے کہ آپ واٹر ریسورسز کے لیے آپ پیسے رکھیں. بھارت نے سنتاس معاہدہ معطل کیا ہوا ہے, پانی وہ آپ کا مزید روکنے جا رہے ہیں, وہ پائپ لائن بنا کے پورے دریا کا پانی لے کے جا رہے ہیں. آپ کا پانی آپ کے پاس ہوگا نہیں, آپ بوند بوند کو ترس رہے ہوں گے. ڈیم آپ یہ کر رہے ہیں کہ ڈیمز کے لیے آپ نے ایک سال میں رکھا 130 ارب روپیہ, اور آپ نے اپنے ایم این ایز کو خوش کرنے کے لیے رکھا 80-85 ارب روپیہ. تو بلاول صاحب نے ادھر جا کے کہا کہ یہ دیا میر بادشاہ ڈیم, انہوں نے کہا یہ پاکستان کا سب سے اہم منصوبہ ہے. وہ غدار عمران خان جو تھا وہ پیسہ لگا رہا تھا ڈیمز کے اوپر, وہ جب سے اس کی حکومت گئی ہے اس کے اوپر کام ہی رک گیا ہے, اس طریقے سے سپیڈ سے ہو ہی نہیں رہا. اور آپ کو پتا ہے کہ جو 2 بڑے ڈیمز بن رہے ہیں, مجھے کسی نے بتایا ہے کہ ان میں سے ایک ڈیم کے اوپر تو بجلی پروڈیوس کرنے والا سسٹم ہی نہیں لگے گا. ہائیڈرل جو آپ کی ہے انرجی, وہ سسٹم ہی نہیں لگا رہے کہ پیسے نہیں ہیں. وہ تو حالات دیکھیں کہ سہیل افریدی نے ٹاک کی, انہوں نے کہا کہ سوات کا کوئی ایریا بتا رہے تھے کہ وہاں پہ ڈیم تیار ہے, آپریشن کرنا ہے, این او سی نہیں مل رہا. ہاں بالکل ایسی ہے. ان کے بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جہاں پہ چائنیز نے وہاں پہ جا کے اور چیزوں کو فائنل کرنا ہے, ان کو این او سی نہیں مل رہا. یہ ساری جو چیلنجز ہیں, تو اب حفیظ پاشا صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو 500 ارب رکھنا چاہیے ہر سال, کیونکہ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ڈیمز کی وہ ڈیلے ہو رہی ہے تعمیر, دوسرا آپ کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہر سال ان کی کاسٹ بڑھ رہی ہے. جب کاسٹ بڑھ رہی ہے تو وہ تو آپ کے لیے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس حکومت کے لیے, اس حکومت نے اپنی نااہلی کے ساتھ پچھلے 4 سال میں خود کو اس جگہ پہ لا کھڑا کیا ہے کہ اگر میں سمجھتا ہوں اس وقت جتنی یہ حکومت کمزور ہے, اگر پی ٹی آئی, کیونکہ پی ٹی آئی اس وقت ان کی لیڈرشپ ایک مخصوص اس کے اوپر کھیل رہی ہے نا, اس دائرے سے نہیں نکل رہی, کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ پہ اعتبار کر کے بیٹھے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ ان کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ نے کمٹمنٹ کیا ہے, نہیں ڈر کے نہیں بیٹھے ہوئے, وہ کمٹمنٹ جو اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کیا وہ اس پہ اعتبار کر کے بیٹھے ہیں, اس لیے وہ دائرے سے کریز سے نکل کے نہیں کھیل رہے. تو وہ سنگل ڈبل کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ نے ان سے وعدہ کیا ہے وہ وفا ہوگا, اور بجٹ کے بعد ان کے ساتھ چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی, جو کہ مجھے بالکل بھی نہیں لگتا. لیکن صاحب گل مکدی مکاؤ, پی ٹی آئی نے کچھ کرنا ہے نہیں کرنا مجھے نہیں پتا. جو پاکستان کے عام آدمی کی معیشت ہے وہ ڈیفالٹ کر چکی ہے, اور لوگوں کا صبر جواب دے رہا ہے. حالات میں کچھ بولنا نہیں چاہتا کہ کس طرف جانے ہیں, کیونکہ لوگوں کے چولہے نہیں چل رہے. میں نے وہ لکھا ہوا تھا 2-3 صفحے میں نے بھرے ہوئے ہیں یہ اعداد و شمار, تو وہ میں کوشش کروں گا اگلی نیکسٹ ٹائم جب ہم بیٹھیں گے میں لے کے آؤں انشاءاللہ, تے تہاڈا ترا کڈیے انشاءاللہ نمبر 10 کے لوگوں کا بھی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.